بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلخان ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچپن سے آج تک قبرستان میں ہی رہا ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد شروع ہوا، اور اس سے پہلے اسے کبھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا اور نہ ہی وحشت ہوئی۔ مگر اب کچھ بہت ہی عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے ہر روز قبرستان آتا تھا، مگر جب گل خان نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ نادر رشیدہ کی موت کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک پکی عمر کا آدمی بن چکا تھا، مگر گل خان کو حیرت تھی کہ نادر اور سلیم کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ وہ پھر بھی سلیم کے پاس آ کے رات گئے تک بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہونے لگی تھی۔ گل خان اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور نادر کی موت نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے گا تاکہ وہ اس وحشت زدہ جگہ سے باہر نکل سکے۔ گل خان نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ وہ باہر جائے اور نوکری تلاش کرے، تو نہ جانے کیوں سلیم جلا کر کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ پر گورکن لگ جاؤں گا۔ میں کیوں کہیں دھکے کھاؤں، میں نے تو ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود بھی اس نوکری کو چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ اسے رشیدہ کی بات یاد آ رہی تھی، اسے رشیدہ کی فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے مستقبل کی فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں اسے تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، آصف، آپ نے یہاں عمر گزاری ہے، کتنے آصف نظر آئے ہیں آپ کو۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا اور یہی کام کروں گا۔ آج سے قبروں کی کھدائی میں کروں گا اور آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گل خان نے سلیم سے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی اپنے دوست کے موت کے صدمے میں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آرام سے بات کروں گا۔ اگلے دن پھر تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ اس کے 3 دوست بھی ساتھ لگے ہوئے تھے جو اکثر رات کو اس کے ساتھ رہتے تھے، اور گل خان نے پہلے تو کبھی توجہ نہیں دی، مگر اب توجہ دینی تھی۔ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ شام ہوتے ہی سلیم نے اسے کٹیا میں بھیج دیا تھا۔ گل خان جب عشاء کی نماز کے لیے اٹھا، وہاں سلیم نہیں تھا۔ وہ باہر آیا اور سلیم کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم بھاگتا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے دیکھا تو تازہ بنی قبر کے پاس اسے سلیم کا ایک اور دوست مرا ہوا ملا، جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا تھا، جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ گل خان کے پاس پولیس والوں کو فون کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دوست کے گھر والے کچھ دن تو درو دھو کر چپ ہو گئے۔ اصل میں اس کے سبھی دوست کچی آبادی کے رہائشی ہیں، جن کے پاس نہ پیسہ تھا نہ تعلیم۔ ویسے بھی یہ قبرستان آصف زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ سختی میں آ گئی اور انہوں نے قبرستان پر گارڈ کھڑے کر دیے۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت پہرا دینے کی ہدایت کی گئی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، مگر ان دنوں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت بے چین سا رہتا ہے، رات بھر جھاگتا رہتا ہے۔ گل خان نے سوچا یہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ کبھی اسے سمجھانے کے لیے بیٹھتا اور کہتا کہ کہیں اور جا کر نوکری ڈھونڈ لے، پتہ نہیں کیوں سلیم نوکری کی بات پر چڑ جاتا۔ کچھ دنوں بعد پاس کی کچی آبادی سے عورت کی میت آئی، اس کے ساتھ سلیم کا دوست بھی تھا۔ تدفین کے بعد گل خان نے اسے بھیجنا چاہا، کیونکہ وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلیم نے اسے رکھ لیا اور کہا کہ میں اور یہ مل کر رات کو پہرا دیں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ صبح چلا جائے گا۔ اس نے گل خان کو چائے بنا کر دی۔ گل خان چائے پی کر سو گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر، سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا دوست نئی بننے والی قبر کے پاس مردہ حالت میں ملا تھا، جیسے پہلے 2 لڑکے ملے تھے۔ نئی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مگر گل خان کو یاد آ رہا تھا کہ جب وہ چائے پی کر سو گیا تھا، رشیدہ اسے آواز دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس کے بعد علاقے میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے افسر کے پاس بھیجا گیا۔ اگلے دن انسپکٹر صاحب تفتیش میں لگ گئے۔ سلیم اور گل خان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ انسپکٹر نے نتیجہ نکالا، جس دن عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اسی دن قتل ہوتا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ قبر تو ایسے لگتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، اتنی بے رحمی سے مارتے ہوئے ہلچل، زمین پر قدموں کے نشان تو ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا انسپکٹر کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی تھی۔ قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے افسر کے پاس بھیجا گیا۔ انسپکٹر نے جو کڑیاں ملائی تھی
اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ اس کی تفتیش کا دائرہ کار رشید کی موت سے جوڑ رہا تھا اور اسے اس کا کردار کا مرکزی پہلو سلیم لگ رہا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر۔ وہ گھر پر بیمار پڑا، پولیس اسٹیشن نہیں جا سکا۔ سلیم کو پولیس اسٹیشن بلوایا گیا اور اس سے مختلف طرح کے سوالات کیے گئے۔ سلیم پوری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ سلیم کے کئی طبی ٹیسٹ کیے گئے جس سے پتہ چلا وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ گل خان پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے، آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ساری عمر اپنے بچے کو اسی آفت سے بچاتا رہا تھا۔ گل خان کو وہ وقت یاد آیا جب اس کے دوستوں نے نشے کے مشورے دیے۔ گل خان ہمیشہ خود بھی ان برائیوں سے بچے اور سلیم کو بھی ان سے بچنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس حرام چیز میں انسان ہر تمیز بھول جاتا ہے۔ سلیم کو حوالات میں بند کر دیا۔ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے سلیم نے اپنا منہ کھول دیا اور ایک ایک کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے دوست نادر نے اسے 10 سال کی عمر میں ہی سگریٹ کی لت لگائی اور 10 سال کے بچے سے بدفعلی کرتا تھا۔ ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر ڈھونڈنے نکلی اور نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سلیم کو چادر میں چھپا کر کمرے میں بھیج دیا۔ سلیم ڈر کے مارے دبک کر سو گیا۔ رشیدہ نادر پر چیخ رہی تھی۔ اس کے بعد نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ اگلے دن قبرستان میں رشیدہ کی لاش ملی اور یہی نہیں کہ دفن کے بعد نادر نے سلیم کو سگریٹ دے کر کٹیا میں بھیج دیا۔ گل خان بھی سلیم کے ساتھ ہی تھا، مگر نادر قبرستان میں تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں کی قبر کے اندر بے حرمتی کی گئی۔ ان لڑکوں سے دوستی اور سب گندی عادتیں ایک ایک کر کے بتاتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے وہ سب عورتوں کی قبروں میں اتر کر بدفعلی کرتے تھے اور جب تک کوئی نئی میت نہ آتی ہم پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ انسپکٹر کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور سلیم کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہ کی، بلکہ وہ جان چکا تھا اب اس کا انجام قریب ہے۔ گل خان سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آیا اور نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر اس بات کی تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔